بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی چھوٹی سورہ مبارکہ کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الناس اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سورۃ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الناس بشارت ہوئی ہے، اور اس آیات مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بزرگان دین نے سورۃ الناس میں بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ الناس بہت ہی زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الناس کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب، عظیم، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ الناس کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس وظیفے سے ان کی بڑی سے بڑی، سخت سے سخت حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے۔ آج کا وظیفہ سورۃ الناس کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت نماز کی پابندی سے ادا نہ کریں۔ آپ جو بھی وظیفہ کریں اسے سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگے۔ اسی لیے آج کا جو وظیفہ سورۃ الناس کا آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو جیسے بتایا جائے اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورۃ الناس کی چند شان نزول بتا دیتا ہوں۔ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ کافی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، اور دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ عاص بن وائل سے پوچھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا جس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جب جس کی خاک کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قریش میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا لقب دینا شروع کر دیا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الناس کا تحفہ دیا، جس میں انہیں جنت میں سورۃ الناس کی بشارت ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے یہ سورۃ الناس کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ جو سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی سورۃ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کا شان نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل
के बारे में पता हो। प्यारे नाजरीन, अपने अमल की जानिब चलते हैं कि आपने सूरत अन्नास का वजीफा कैसे करना है। याद रहे कि रात को सोने से पहले या इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने आज के इस अमल को कर लेना है। याद रहे कि ये सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजात अदा करनी है। इन 2 रकतों में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत अन्नास और 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इस नमाज को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे रहें, यानी जाए नमाज में बैठे बैठे आपने 129 बार आपने सूरत अन्नास की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29 मरतबा सूरत अन्नास पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके आपने अल्लाह तबारक व तआला के कुछ देर तक हम्द व सना बयान करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करनी है और ये अपने आप को बावर करवाना है कि अल्लाह की ज़ात इतनी ज़्यादा अजीम है कि इसकी बारगाह में निदामत के चंद आंसू भी बहाने हैं। लेकिन आप जो भी अमल करें वो सच्चे दिल के साथ करें। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। आप यकीन जानें कि जब अल्लाह की ज़ात बंदे से राज़ी हो जाती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा आप हमेशा अल्लाह से मांगने का अपना यकीन बना लें। अल्लाह तबारक व तआला भी आपको मोहताज नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से पूरा फरमा देंगे। आमीन।